السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی لائک بھی کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کریں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے، اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ حکایت نمبر 95۔ تین لونڈیاں۔ مامون رشید کو ایک مرتبہ ایک لونڈی کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے اعلان کیا تو اس کی خدمت میں تین لونڈیاں حاضر ہوئیں اور تینوں سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا، مجھے تو ایک ہی درکار ہے اور تم تین ہو، اچھا میں تم تینوں میں سے انتخاب کر لیتا ہوں۔ تینوں لونڈیاں سامنے ایک صف میں کھڑی کر دی گئیں۔ بادشاہ جب انتخاب کے لیے اٹھا تو پہلی بولی، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار۔ پہلی نے جب یہ آیت پڑھی تو دوسری جو دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی وہ بولی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تیسری جو سب سے آخر میں کھڑی تھی اس نے حسب ذیل آیات پڑھ ڈالی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ مامون رشید تینوں پر بہت خوش ہوا اور تینوں کو خرید لیا۔ پہلے کے دور کی لونڈیاں بھی قرآن پاک سے شغف یعنی دلچسپی رکھتی تھیں، اور آج کل کی یہ آزاد عورتیں قرآن پاک کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بات بات میں فلمی گانوں کے شعر پڑھنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی آیات کو یاد رکھیں۔ چھوڑ فلمی گانوں کے نغمات کو، چھوڑ فلمی گانوں کے نغمات کو، یاد کر قرآن کی آیات کو۔ حکایت نمبر 96۔ ایک حسین لونڈی۔ ایک نہایت حسین لونڈی حمام سے نکلی تو ایک جوان اسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے سامنے آ کر یہ آیت پڑھ ڈالی، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ مفہوم، ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے زینت دی۔ اس لونڈی نے اس آیت کے جواب میں فوراً یہ آیت پڑھی، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ مفہوم، ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ وہ جوان پھر بولا اور یہ آیت پڑھی، نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسے کھائیں اور ہمارے دلوں کو آرام ہو۔ لونڈی نے اس کا جواب اس آیت سے دیا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ مفہوم، ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس میں سے جو تم دوست رکھتے ہو۔ جوان نے اس کا جواب یوں دیا، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ مفہوم، جن لوگوں کو وہ چیز نہ ملے جس سے وہ نکاح کریں تو وہ کیا کریں؟ لونڈی نے فوراً اس کا جواب دیا، أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ مفہوم، وہ اس سے دور رہیں گے۔ بالآخر جوان نے تنگ آ کر کہا، لعنت اللہ علیکم
تجھ پر اللہ کی لعنت۔ لونڈی نے یہ آیت پڑھ دی۔ للذكر مثل حظ الأنثيين. مفہوم، مرد کو دو عورتوں کے حصے کے برابر لعنت ہے۔ اس کے بعد وہ جوان منہ کی کھا کر خاموش ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ سبق: دیکھا آپ نے، یہ ہیں پہلے زمانے کی باتیں، اور آج کل لیجئے یہ بھی سن لیجئے۔ آج کل کی لڑکی کہتی ہے ہماری گلی آنا، اور لڑکا جواب دیتا ہے اچھا جی۔ استغفر اللہ، یہ زبان جس سے ہمیں اللہ و رسول کا نام لینا چاہیے تھا اور قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے تھا، اس سے ہم نے کیا کام لینا شروع کر دیا؟ کیا یہ زبان اس لیے عطا کی گئی تھی کہ اس سے فلمی گانے گاؤ، گالیاں بکو اور گندے گیت گاؤ؟ توبہ توبہ، یہ زبان تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و ورد کے لیے ہے۔ اے مسلمان عورتوں، اس زبان سے نیک باتوں کے سوا گندے اور فحش گیت گانا، گالیاں بکنا ایسے ہی ہے جیسے دودھ کے برتن میں پیشاب کر دینا۔ تو اے عورتوں جن کی زبانوں پر بیاہ شادیوں میں اس قسم کے گندے گیت جاری رہتے ہیں، وہ غور کریں وہ دودھ کے برتن کو کس طرح ناپاک کر ڈالتی ہیں۔ جو ہیں اپنے رب سے ڈرنے والیاں، جو ہیں اپنے رب سے ڈرنے والیاں، وہ کبھی دیتی نہیں ہیں گالیاں۔ حکایت نمبر 97۔ ایک پھل بیچنے والی۔ بغداد کے بازار میں ایک دکان میں پھول، میوے اور پرندوں کا تلا ہوا گوشت بک رہا تھا، اور دکان پر ایک پری چہرہ عورت بیٹھی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک ادیب نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اس عورت نے یہ سن کر جواب دیا، جزاء بما كانوا يكسبون. مفہوم، یہ سب کچھ اعمال کا بدلہ ہے، یعنی قیمت دو اور لے لو۔ سبق: پہلے زمانے میں چھوٹوں بڑوں سب کو قرآن یاد تھا، اور آج کل چھوٹوں بڑوں سب کو فلمی گانے اور غزلیں یاد ہیں۔ وہاں سینے میں قرآن تھا، یہاں سینوں میں گانے ہیں۔ حکایت نمبر 98۔ مکہ۔ جاہز کا بیان ہے کہ میں نے بغداد کے بازار نخاسا میں ایک لونڈی کو دیکھا جس کی بولی لگائی جا رہی تھی۔ اس کے رخسار پر ایک تل تھا، تو میں نے اسے بلایا اور اس سے بات چیت شروع کی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو وہ بولی میرا نام مکہ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر، حج قریب ہو گیا، تو مجھے اجازت دے میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اس نے کہا مجھ سے الگ رہو، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. مفہوم، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے مگر اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈالنے سے۔ سبق: پہلے زمانے میں چھوٹی بڑی ہر عورت دانشور تھی، اور صحیح معنوں میں وہ دانا عورتیں تھیں، لیکن آج کل جو عورت یورپ کی تنگ تہذیبی کی نقل اتارے، انگریزی میں گالیاں بکے، اس کو دانشور اور دانا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی دانائی سے بچائے۔ گر ولی اینست لانت بر ولی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں۔ آج کے درس میں ہم نے کچھ دانا عورتوں کے تعلق سے بہترین حکایات سماعت کی۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں ان حکایات سے سبق حاصل کرنے، اسے دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔